کہ حضرت غریب نواز اگر جھاڑوں کی طرف آنکھ کھول کے دیکھ لیتے تو وہ جھاڑ جل کے خاکستر ہو جاتے تھے۔ دوستو اب یہ تو عبادت ہو گئی میرے غریب نواز کی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غریب نواز کئی سال تک، 1-2 سال نہیں، کئی سال تک سرکار غریب نواز فجر عشاء کی وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، کئی سال تک، کئی سال تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی مسلمانوں کو ایسے ہی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ سوال واقعتاً بہت ہی افسوسناک ہے۔ کوئی حیدرآباد کا احمد نقشبندی جاہل ہے جو مردہ پرستی کا ٹھیکیدار اور بابا گیری کا چوکیدار ہے۔ اس نے بیان کیا ہے کہ خواجہ اجمیری جس پر نظر تجلی کرتے وہ بھسم ہو جاتا، جل کر راکھ ہو جاتا، اور 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلو ہے، اور غلو کرنا حرام ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اللہ رب العالمین نے واضح پیغام دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، لوگو غلو مت کرو، غلو مت کرو۔ اور یہ نقشہ بندی اجمیری کی اتنی بڑائی ہانک رہا ہے کہ نبی سے بھی آگے بڑھا دیا، اور اس نے اللہ رب العالمین کی تجلی سے تشبیہ دے دی۔ فنعوذ باللہ من ذالک، ولی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ سنی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی جتنے مجاور اجمیر میں براجمان ہیں یہ تمام کے تمام رافضی شیعی ملعون لوگ ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے چمچوں کو جگہ جگہ پھیلا کر کے رکھے ہیں کہ اجمیری کی جھوٹی تعریفیں بیان کریں، اور لوگ ان تعریفوں کو سن کر، جھوٹی کرامتوں کو سن کر اجمیری کے در پہ جبین نیاز خم کریں اور اپنی پیشانی کو گھوڑے شاہ کی دربار میں جھکائیں۔ اصل مقصد اللہ رب العالمین سے دور کرنا اور مردے کی چوکھٹ پر جبین نیاز کو خم کرنا ہے۔ مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اصول دیا تھا، جو ضابطہ دیا تھا، اسی کی پیروی کرو، اور وہ ہے رب کائنات کی کتاب قرآن کریم۔ ایسی کتاب نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، اور نہ کل ہوگی۔ عظیم ترین کتاب ہے، عظیم ترین کتاب ہے۔ دیکھو اس قرآن کو پڑھ کر یورپ، امریکہ، افریقہ اور نہ جانے دنیا کے کتنے ملکوں میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تمہارے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے، تم پڑھتے نہیں، تم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ تمہارے رب نے تمہارے نام کیا پیغام دیا ہے۔
تم نے اس قرآن کریم کو طاقوں میں سجا کر رکھا ہے، بہترین سے بہترین جزدانوں میں سمیٹ کر رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں شکوہ کنا ہوں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار میری امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا اور قصے کہانیوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، باباؤں کی دعائیاں دینے لگے تھے، جبکہ قرآن کریم کا واضح ترین پیغام ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، رب کائنات ہی کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ غلو سے جس کتاب میں منع کیا گیا ہے، یہ ناہنجار لوگ اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، رب کائنات سے بغاوت کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، مردوں کے چوکھٹوں کو اوپر دکھانے کے لیے جھوٹی کہانیاں کریٹ کرتے ہیں، گڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سبق لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ نے نماز کیسی پڑھی، آپ نے دعائیں کیسے کی ہیں۔ دعائیں کلمات اور الفاظ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے وہ تمام کے تمام محفوظ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی تمام تر حرکات سکنات کو اس طرح سے محفوظ کیا گیا ہو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت محفوظ ہیں۔ اس کے باوجود تم اس بابے کی اس بابے کی بابا پرستی کے تم شکار ہو، قرآن و سنت کے باغی بنے ہوئے ہو۔ تم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے، اسی کی وجہ سے ان ذلتوں اور رسوائیوں کے تم شکار ہوئے ہو۔ یہ نقش بندی، یہ شرک کا ٹھیکیدار رات دن مردہ پرستی کی دعوت دیتا ہے، مردوں کی دہائی کی دعوت دیتا ہے، مردوں کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ لوگ رب کو چھوڑ کر مردے کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اور یہ ناہنجار لوگ اعتراف اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم باباؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم باباؤں کی پرستش کرتے ہیں، باباؤں سے التجا اور فریاد کرتے ہیں۔ یہ مانتے بھی ہیں کہ یہ مقبور ہیں، مدفون ہیں، اور ان کو لوگوں نے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، کندھا دے کر قبر میں ڈالا ہے، قبر کے اوپر زندوں نے مٹی ڈالی ہے، اس کے باوجود یہ اپنے باباؤں کی تعریف کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات کو سنتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی بھی مردہ نہ سنتا ہے، نہ شفاعت کرتا ہے اور نہ سفارش کر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اور یہ جو تعریفیں کر رہا ہے یہ تو دل میں آتا ہے کہوں ترے دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، ترے دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ بھلا بتاؤ کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا سامنا ہوا، مقابلہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑ دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی سے کوئی بھی کافر نہیں مرا۔ لیکن دیکھو، اس کو نبی سے محبت نہیں، محبت ہوتی تو نبی سے کسی کو آگے نہ بڑھاتا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مردہ پرستی میں مبتلا ہوں، اسی لیے ڈائریکٹ خواجہ کو خدا سے ملا دیا۔ فنعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں، غور و فکر کرو اور عقل و شعور سے کام لو۔ آؤ
ایک رب کی عبادت کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، شرکیات، خرافات اور بدعات کو چھوڑ دو، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔